سماج سے اپنی کہانی لکھنے کا حق چھین لیتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میں عورت اپنی کہانی خود لکھوں گی. اور میرے خیال سے دنیا کی سب سے بڑی بغاوت ہی یہی ہے کہ ہر شخص، ہر فرد، ہر قوم اپنی کہانی خود لکھنا چاہتا ہے. وہ اس پر کسی کی بھی برتری کو نہیں چاہتا ہے. کریمہ وہ باغی عورت تھی جو تم کے ایک چھوٹے سے گھر سے نکلی. اس نے سب سے پہلے فرسودہ جو سماجی ہمارے آلات ہیں ان کو سب سے پہلے ان کا سامنا کیا، ان سے جہد کی، اور اس کے بعد وہ اس جہد کا حصہ بنی جس کا حصہ بننے کے لیے شاید کچھ مرد حضرات بھی ڈر رہے تھے. اور پھر جب وہ اس کا حصہ بنی تو اس قوم نے اس کو اپنی بیٹی کا لقب دیا. اس نے مزاحمت کو چنا، اور یقین کرے میں کہتی ہوں مزاحمت نے اس کو چنا اور اس قوم کو کے لیے اس کو ماں کا لقب دیا کہ یہ قوم جس میں ہزاروں کے شہداء ہیں، ایک بھی ایک سے کم نہیں ہے. کہانیاں اگر لکھنے کو مل جائیں تو اتنی بڑی کتابیں بن جائیں کہ وہ کم نہ ہو، لیکن ماں بنا دیا اسے کہ تم اس قوم کی ماں ہو جو میراب خان کا قوم ہے، تم اس قوم کی ماں ہو جو نواب بخٹی کا قوم ہے، تم اسی قوم کی ماں ہو جو بالاچ کا قوم ہے، اور تم اسی قوم کی ماں ہو جو شہید حیات کا قوم ہے. اور یقین کرے باغی مائیں باغی قوموں کو ہی پیدا کرتی ہیں. باغی ماؤں کے بچے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید آج کے دن مکمل نہ ہو سکے. میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کریمہ بلوچ جد و جہد کی ایک نئی تاریخ ہے، اور ہم سب لوگ، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اس عہد کا حصہ ہوں جس عہد میں کریمہ پیدا ہوئی، اس عہد کا حصہ ہوں جس عہد میں کریمہ نے جو جد و جہد کی، اس عہد کا حصہ ہوں جس عہد میں کریمہ کی لاش نے بھی مزاحمت کی. یہ جنگ ظالم اور محکوم کے درمیان کی جنگ ہے، اس تضاد کی جنگ ہے جس تضاد کی وجہ سے مظلوم سے اس کی زندگی کی تمام حقوق چھین لیے جاتے ہیں. اور یہ جنگ شناخت کی جنگ ہے، اور اس جنگ کو آگے بڑھایا ہے تو انہی شہداء نے بڑھایا ہے، انہی شہداء کی خون نے بڑھایا ہے. کیا وہ ہماری شناخت ختم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اس سے پہلے برطانیہ نے یہ کوشش کی تھی مگر ختم نہیں کر سکا. میراب خان نے اس کا وہ جو مقابلہ کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ مٹ جائے گا، لیکن وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ابھی تک زندہ ہے. اسی طرح کریمہ بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی.